معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ افراد تفرید کا دور ہے۔ اس میں جو جتنا حق سے ہٹا ہوا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی غلطی کا خود ادراک کرنا یہ بہت بڑی ولایت ہے اگر اللہ پاک کسی کو نصیب فرما دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو برا کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی کی چھوٹی غلطی اس کو ایسے خوردبین میں دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہاں جی، اور اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو ایسا چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس کا جو علاج ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر سمجھے کہ اگر میں اپنی کمال لسانیت سے، زبان کے تیزی سے، چالاکی سے اگر اپنے کوئی غلطی چھپا سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے وکیل موجود ہیں جو کہ مطلب یہ ہے کہ قتل کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ہاں جی، اور تمام قسم کے جو برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں میں بدل کے دکھا دیتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو کیا بات یہاں ختم ہو گئی؟ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے جائے گی، بات آگے جائے گی۔ حضرت خواجہ ذو الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، وہ ریل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، سامان تھا کچھ، جلدی میں سامان کا ٹکٹ نہیں لے سکے۔ جب تنبیہ ہوئی، خیال آ گیا تو جو ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آیا ان سے کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ یہ سامان کا وزن کر لیں اور جتنا اس کا ٹکٹ بنتا ہے وہ کاٹ دیں۔ اب وہ لوگ چونکہ ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگ تو ان کو بھی ولی اللہ نظر آتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے کہ اس نے اس قسم کی بات کر لی، تو ان کو بھی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہے، مطلب ظاہر ہے انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں بزرگوں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ چھوڑ دیں، ہو گئی بات، آپ نے کہہ دیا بس کافی۔ انہوں نے کہا حضرت کافی نہیں ہے، آگے ایک اور بھی اسٹیشن آیا، پھر کوئی ٹی ٹی آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرا دوست یہ ہے، اس کو میں بتا دوں گا، آپ کا بتا دوں گا کہ ان کے ساتھ میری بات ہو گئی، آپ ان کو نہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر آپ کا اگلا اسٹیشن آ جائے گا تو آپ اتریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آگے آپ کو اور بات بھی آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر کیا جواب دو گے، پھر کیا میں کروں گا؟ بس اس سے اس ٹیٹی کو ہلا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بالکل، اور اس کا ٹکٹ کاٹ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی اگر زندہ ہو جائے، یہ اس کو ہم دل کے پولیس کہتے ہیں، یہ دل کا پولیس ہے۔ جب دل کا پولیس جاگ جائے پھر باہر کے پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر باہر کی پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دل کا پولیس سوئے ہوا ہو تو باہر پولیس کو دھوکہ دینے کے بہت طریقے ہیں، آخر وہ بھی کمزور ہیں، ان کے بھی رستے ہیں چپ کرنے کے، اور وہ خود بھی بتاتے رہتے ہیں۔
لیکن معاملہ ادھر تھوڑا ہے حل ہونے والا، معاملہ تو آگے جائے گا. تو ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں چھوڑو تم ظاہر گناہ کو اور باطن گناہ کو، یعنی پوشیدہ گناہ کو. بے شک لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب ان کو بدلے دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں. یہ بات تو ہے. ابھی کچھ 2 دن پہلے مجھ سے ایک سوال کیا گیا. سوال ہمارا ہوتا ہے آج کل، یہ صبح کے وقت ہمارا بیان ہوتا ہے سیرت کا مطالعہ بصورت سوال. تو اس میں سوال ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے ایک عمل کمال ایمان یہ ہے کہ جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل کے مینجمنٹ کا لیٹسٹ پرنسپل ہے، بیسٹ مینجمنٹ کا لیٹسٹ پرنسپل یہی ہے کہ تم ازیوم کر لو کہ جو مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اگر تم ادھر ہوتے اور وہ ادھر ہوتا تو میں اس سے کیا چاہتا. جو فیصلہ اس وقت تو نے اپنے لیے کیا ہے اب یہ فیصلہ اس کے لیے کرو. یہ ہے پرنسپل، دس دا لیٹسٹ پرنسپل جو کہ ہمیں بہت پہلے بتایا گیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ نفس ہے، بھول جاتے ہیں کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اپنے لیے، جو میں پسند کر رہا ہوں، کیا میں دوسرے کے لیے وہ پسند کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو خلل موجود ہے، اس خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری معاشرت جو ہے یہ وہ اس کے بنیاد وہ معاشرت ہے جس میں اثار ہے، جو خود غرضی کی ضد ہے. خود غرضی میں انسان اپنے غرض کو دیکھتا ہے اور اثار میں دوسرے کی غرض کو دیکھتا ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام شہید ہونے والے ہیں، سخت حالت ہوتی ہے، اس وقت پیاس لگتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلانے والا بھی آ گیا اور ایک صحابی کو جو برلب موت ہے اس کو پانی دیا جا رہا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آئی کہ پانی. تو اس نے کہا کہ آگے دے دو، اس کو ضرورت ہے. ادھر گئے تو ان کو جب دیا جا رہا تھا تو کسی اور جگہ سے ضرورت آواز آئی پانی. نے کہا کہ آگے دے دو، اس کو ضرورت ہے. اس طرح ہوتے ہوتے 5 افراد تک چلے گئے تو اس تک پہنچنے سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. تو فوراً لپک کے دوسرے کی طرف آئے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اس سے پہلے والے پہ آ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. حتیٰ کہ جو پہلا والا جاتا اس کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے، پیالہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا. یہ ہماری معاشرت، ہماری معاشرت کی بنیاد تو یہ ہے. یہ جنت نظیر معاشرت ہے. دوسری طرف ہر انسان جو خود غرضی پہ منحصر فیصلے کرتے ہیں وہ دوزخ والا معاشرہ ہے. یہاں بھی اس کو سزا ملتی ہے. اللہ جل شان کی لاٹھی بھی آواز ہے. یہ نہیں کہ مطلب یہاں سزا نہیں ملتی. یہاں کی سزا جو ملتی ہے بعض دفعہ لوگوں کے نظروں کے سامنے ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگوں کی نظریں سامنے نہیں ہوتی. وہ ایسی سزا ہوتی ہے جس سے وہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہوتا ہے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. بعض دفعہ ایسی سزا ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. اس وجہ سے کبھی بھی
کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ابھی آج کا سوال تھا، مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف والے کون سا سوال تھا آج کا سوال؟ ہاں، ایک عورت نے چوری کی تھی تو قریش نے ان کی سفارش کی، اور سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، تو آپ سے سخت غصے ہوئے، حال ان کو بڑی محبت تھی اسامہ رضی اللہ کے ساتھ. فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئے تھے کہ غریب کو سزا ملتی تھی، مالدار بچ جاتا تھا. ہاں جی، اب یہ جو بات ہے ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک تاریخی مقولہ ہے. حضرت فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. ملک کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہتا. ظاہر کفار کفر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کافر بھی مظلوم ہو اور اس کا ظالم بھی کافر ہو تو کیا اس کافر کو بیٹھنے دے گا وہ؟ یہ جو کیپٹلزم کا شور اٹھا تھا، ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ کمیونزم، سوشلزم، یہ ریئیکشن تھا. اس ریئیکشن کے اندر پھر ان سے بھی بڑا ظلم ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے. ہاں جی، تہذیبیں مٹ گئیں. یہ ریئیکشن ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے ظلم کیا تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے مقدس جگہوں کو تباہ کر دیا گیا ان کے سامنے. ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. دو طرح، ایک ظلم اپنے اوپر ایسا کرتا ہے کہ قیامت میں جو یعنی اصل زندگی ہے وہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا اس مظلوم کو. تو ظاہر اس وقت تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا. تو اس وقت میں جو بدلہ ہے وہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اعلان کیا کہ اگر مجھ پر کسی کا کوئی ہے قرضہ ہے بتا دے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو وہ بتا دے، اور وہ مجھ سے بدلہ لے لے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں دیتے رہے ہیں، ہمیں تو نوازتے رہے ہیں، ہمارے اوپر شفقت فرماتے رہے ہیں، آپ نے ہمیں تکلیف کب دی ہے؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ ایک دفعہ میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی، آپ نے مجھے ایک چپت پیچھے سے لگائی ہوئی تھی یعنی کمر پہ، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا. اب صحابہ کٹ گئے، یار یہ کیا عجیب بات ہے. تو انہوں نے ان کی منتیں شروع کی کہ آپ ہم سے بدلہ لے لیں. انہوں نے کہا میں نے آپ سے فرمائی بھائی صحیح کہہ رہا ہے، ان کو لینے دو بدلہ، کیونکہ قیامت میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کو لینے دو بدلہ. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم پہ بھی قمیص نہ ہو. اس وقت آپ سے سب نے اپنا قمیص اٹھا دیا. وہ فوراً آ کر مہر نبوت کو چمٹ کیا اور چومنے لگا. یا رسول اللہ یہ تو میں نے اس لیے ہیلا کیا ہوا تھا کہ میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میرا بدلہ لینے کا بالکل ارادہ نہیں تھا. اب دیکھو صحابی کی نیت جو بھی ہے وہ تو اس کو معلوم تھا، لیکن آپ سے کی نیت کیا تھی؟ آپ سے نے تو اپنے آپ کو پیش کیا، بدلے کے لیے پیش کیا. تو اس وجہ سے یہاں معاملہ صاف کرنا چاہیے. یہ ایک لفظ ہے جو کتابوں میں ہے لیکن کاش معاشرت میں بھی آ جائے، وہ ہے صفائی معاملات.
صفائی معاملات، آج کل بہت کمی ہے اس بات کی، معاملات کو صاف رکھا نہیں جاتا، اور اگر گندے ہو تو صاف نہیں کیے جاتے، یہیں پر تو ہونے چاہیے ساری چیزیں. تو اس کا پر کیا کریں؟ ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان زبردستی نہیں کرا سکتا، لیکن اگر کسی کو سمجھ آ جائے وہ خود کر سکتے ہیں. اس میں جو حدیث شریفہ اور قرآن پاک کی آیتیں ہیں، میں ذرا تھوڑا سا اس کے ترجمہ عرض کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ باری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ نیک خلق ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند رکھتا ہے بد زبان بےہودگوں کو. اور ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک مومن اچھے خلق کے سبب سے شب بیدار اور روزدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہے ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا کہ مومن میں زیادہ کامل ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق والا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور نیز ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. اور صحابہ رضوان نے عرض کیا کہ اے رسول خدا جو چیزیں جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں ان میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اچھا خلق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پورے کروں. اب یہ اخلاق ہے کیا چیز؟ اتنا زیادہ تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے. اخلاق اصل میں خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں خوبصورتی کو. ایک ہوتا ہے خوبصورتی اور ایک ہوتا ہے خوبصورتی. خوبصورتی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء باہم متناسب ہوں اور آنکھوں کو اچھی لگے. یہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. خوبصورتی وہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے بنیادی شعبے آپس میں باہم متناسب ہوں، معتدل ہوں اور اللہ کو پسند آئیں. بس یہ اچھے اخلاق ہے. اب اللہ کو پسند کون سے آتے ہیں؟ یہ بھی ایک پوچھنے کی بات ہے. سب سے بہتر اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. وَكَانَ خُلُقُهُ قرآن. قرآن میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. سب سے بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. لہذا جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا اتنا ہی اس کے اخلاق اچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران کیسے تھے؟ یہ حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پڑوسی کیسے تھے؟ یہ پڑوسیوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے؟ یہ شوہروں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے؟ یہ باپ والدین کے لیے نمونہ ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلے میں باقی لوگوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ باقی لوگوں کے لیے نمونہ ہے پڑوسی. اس طریقے سے جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے وہ اس کردار والوں کے لیے نمونہ ہے. اس وجہ سے ہمیں ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف شعبوں میں کردار کو دیکھنا ہوگا. جیسے کہ میں نے بتا دیا. اللہ اکبر. لیکن سب سے پہلے میں
وہ اخلاق والی جو بات میں نے شروع کی اس کو مکمل کر لوں کہ وہ شعبے کیا ہیں. اصل میں ہر انسان کے اندر دو جذبے ہوتے ہیں بہت فعال ہر وقت، اور اس کا جو کردار ہے اس کے ذریعے سے بنتا رہتا ہے. مثلا جیسے دو مارکر ہوں اور وہ چل رہے ہوں اور اسی سے اس کا زندگی کا گراف بنتا جا رہا ہو کہ وہ کیسا ہے. ہاں جی، ایک ہے شہوات کا اور ایک ہے غضب کا. شہوات سے مراد وہ خاص بات نہیں ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں شہوت کا لفظ اشتہا اور یہ تمام ایک ہے جس کو چاہت کہتے ہیں. چاہت تو صرف وہ چیز نہیں ہے، اور بہت ساری چیز، جیسے میں اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں یہ چاہت ہے، اچھا کپڑے پہننا چاہتا ہوں چاہت ہے، اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہوں چاہت ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں یہ چاہت ہے. یہ ساری چاہت ہیں. تو یہ بھی ایک جذبہ ہے جس کو میں مثبت جذبہ کہہ سکتا ہوں. یہ جس چیز کو میں چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہت ہے. دوسرا جذبہ منفی جذبہ ہے، یعنی کسی چیز کو دور کرنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا، اپنے آپ کو قریب نہیں کرنا چاہتا، اس کو قریب نہیں لانا چاہتا. اگر شدت ہو تو بعض دفعہ ان بیلنس بات بھی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے تو کسی مچھر کو مارنا ہو تو اتنے تیزی کے ساتھ مارا کہ مچھر توڑ گیا، ہاتھ زخمی ہو گیا. مطلب ظاہر ہے وہ بھی، یعنی اس کو ہم غضب کہتے ہیں. اب اس کے اندر دونوں جذبوں کے اندر اعتدال یہ مطلوب ہے. اس کی جو افراد تفرید ہے یہ بیماری ہے، اخلاق کی بیماری ہے. شہوت بہت زیادہ ہو کسی چیز کی جس کو ہرس کہتے ہیں، یہ ام الامراض ہے، ہر مرض سے پوٹ پڑا ہے. ہاں جی، تو یہ اور اس کی کمی جو ہے یہ بھی مرض ہے جس میں انسان ایک عضو معطل رہ جاتا ہے، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. اس طرح غضب ہے، ایک اس کی افراد ہے، یعنی اپنے چاہت کو پورا کرنے کے مطلب جس کو کہتے ہیں مطلب ایک منفی چیز کو دور کرنے کے لیے میں اتنا کر لوں جتنا ہونا نہیں چاہیے. جیسے میں نے مچھر کی مثال دی، یا کسی نے مجھے نعوذ باللہ من ذالک کوئی گالی دی اور میں نے اس کو گولی سے اڑا دیا، یہ ظلم ہے. مطلب اس کی سزا یہ تو نہیں تھی. اس طریقے سے مجھ سے کسی نے برائی کی لیکن اس کا بدلہ میں نے اس سے بہت زیادہ سخت برائی سے لے لی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو حق کو ان کے ساتھ کر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑی دعا کوئی نہیں، کیونکہ حق کو اس کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ اگر یہ کسی مسئلے میں حق پر نہ بھی رہے تو دوسرا اتنا ان سے بدلہ لے کہ یہ حق پر رہ جائے اور وہ ظالم بن جائے. ہاں جی، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کر لی ہے لیکن غلطی کا جواب کیا ہے؟ سب سے اچھا جواب تو معاف کرنے کا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا جتنا کہ اس نے کیا ہے قصاص، السن بالسن. ہاں جی، دانت کے بدلے دانت، العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو برابر کی بات ہے. تو اگر اس سے زیادہ کیا تو پھر ظلم، اس کو بڑیا پن کہتے ہیں. تو یہ افراد نہیں ہونا چاہیے. تفرید کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ریئیکشن چاہیے وہاں بھی نہیں کرتا. خدا اور رسول کے خلاف کوئی بکواس کرتے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پرواہ ہی نہیں ہے.
ہاں جی، یہ تفرید ہے. ہاں جی، یہاں پہ اللہ سے پوچھے گا. ہاں جی، تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ افراط اور تفرید سے بچنے کا ہے دونوں جذبے میں. تیسری چیز علم ہے. علم میں بھی ایک جہالت ہے اور ایک جو ہے نا مطلب ایسا علم جو انسان سے ایسے کام کروائے جو جاہل بھی نہیں کرتے. ہاں جی، بتاتا ہوں آپ کو. فیضی نے ایک تفسیر لکھی، ایسی تفسیر لکھی کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا. ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا ایسے تفسیر اس نے لکھی، نقطہ نہیں تھا. اس کے نام جو تفسیر اس میں بھی نقطہ نہیں ہے. پوری تفسیر ہے قرآن کی. اور اکبر سے کہا کہ دیکھو یہ ایسے عجیب، یہ آپ کے اوپر نازل ہو گئی. کسی جاڑی سے نکال کے دے دیا آپ کو، آپ اس وقت کہ وہ ہیں مجدد ہے اور مطلب یہ کہ سب چیزوں یہ آپ کے اوپر نازل ہوگی. اب اس نے دنیا کے لیے اس کو استعمال کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ سے کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ سے نے فرمایا سب سے بدترین برے علماء ہیں، علماء سو ہیں جو دنیا بیچیں گے، دنیا کے لیے آخرت کو بیچیں گے، دنیا کے لیے آخرت کو بیچیں گے. ہم سارے اور جہالت یہ ہے کہ اتنا بھی علم حاصل نہ کرے کہ اپنا دین پہ چل سکے. اصل درمیان میں. تو اس طرح یہ جو بیلنس بنتا ہے عقل کا بھی ہے، عقل کا بھی ایک بیلنس ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی اپنی عقل کو اتنا تیز استعمال کرنا کہ شریعت کی بھی پرواہ نہ کرے، اور اتنا بھی استعمال نہ کرنا، یہ تو افراد ہے، اور اتنا بھی استعمال نہ کرنا کہ شریعت کو سمجھ سکے یہ تفرید ہے. تو عقل کا بھی بیلنس ہے. تو علم و عقل اور شہوت و غضب، ان چار چیزوں کو بیلنس کرنا یہ اخلاق ہے. جن کی یہ چار چیزیں بیلنسڈ ہو وہ خلیق ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں. اور جن کی چاروں غلط ہو یا ان میں سے اکثر غلط ہو وہ برے اخلاق والے ہے، اور جس میں جتنی کمی ہے اسی حساب سے اس کا اخلاق برے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تولنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں. علاج کی جہاں تک بات ہے تو معاملہ آسان ہے. سب سے پہلے تو ڈائگنوسس ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، علاج اس کا آسان ہے. 3 چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے بس، وہ اس کا علاج ہے. نفس کو، قلب کو اور عقل کو. ان 3 چیزوں کو ٹھیک کرو تو یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو علاج آسان ہے، لیکن سب سے پہلے ڈائگنوسس ہے کہ کہاں مسئلہ ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت، مطلب سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ مشکل کام شیخ ہی کر سکتا ہے، وہ تو کر لے گا، لیکن آپ کے لحاظ سے سب سے مشکل کام ماننا ہے کہ اس بات کو پھر مان بھی لو. ایسا نہ ہو کہ سن لیا اور آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی طرح بھول گئے تو کیا فائدہ. ہمارے پشتو والے، پشتو جو لوگ ہیں نا وہاں پر بھی یہ کرتے ہیں، مطلب تقریر مولوی صاحبان کرتے ہیں، بہت زبردست قسم کے تقریر بعض لوگ کرتے ہیں. لوگ تقریر کے شوقین بھی ہوتے ہیں، یہاں پر پنجاب میں بھی بہت ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا تیز بول رہے ہوتے ہیں کہ بات کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مطلب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کہا، جواب ندارت، کہتے ہیں یار زبردست بات کی. ہمارے ایک ساتھی تھے، اچھے خاصے عالم آدمی ہیں، عام حالت میں بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک بات کرتے تھے. جب سٹیج پہ پہنچ جاتے تھے، مائک ہاتھ میں آ جاتا
اتنے چیخ چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے کیا ہو جاتے ہیں آپ کو, مائک پر آ کر آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ لوگ بغیر اس کے سنتے نہیں, یہ لوگ بغیر اس کے سنتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بولنے والی بات نہیں ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ انسان اس کو سمجھے, کان پاڑ لے اگر کوئی. تو ہمارے پشتو والے کہتے ہیں ظالم مولا و کافر مسئلے ہوگی, ظالم مولوی تو کافر باتیں کر لی. خدا کے بندوں ہم نے کیا تعریف کر لی اس کی, ایسے ہی کہتے ہیں نا, ظالم مولا و کافر مسئلے ہوگی. یہ اصل میں ہم لوگوں کا مزاج بگڑا ہوا ہے, حقیقت والا مزاج نہیں رہا. اس کو بیلنس پہ لانا ہے. تو اب میں ذرا مختصر بات کرتا ہوں تاکہ وقت میں پورا ہو جائے. سب سے پہلے ایک استاد پڑھاتے ہیں بچوں کو. اسکولوں کالجوں والے استاذی کی بات تو میں فی الحال نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو تو لوگ دین سمجھتے ہی نہیں. میں مدرسوں کی, مسجدوں کی, قرآن پڑھانے والے استاذوں کی بات کر رہا ہوں. بچہ ہے, نہ سمجھ ہے, اس کو سکھانا ہے. اب سکھانے کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایک ہوتے غلطی سکھانا اس کو کہ ایسا غلطی پھر نہ ہو, اس کو سمجھانے کے لیے پین اٹھانا, اس کو بتانا کہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. مختلف طریقوں, جیسے اس کے لیول ہے اس لیول پہ آ کے اس کو سمجھایا جائے. یہ صحیح طریقہ. سزا دی جا سکتی ہے, لیکن ایسی سزا جس سے اس کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو. صرف وہ ڈر جائے. ڈرانا مطلوب ہے, نقصان پہنچانا مطلوب نہیں ہے. تو اور ہر بچے کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. بعض بچے اگر ان کو ہم نے مار دیا تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہی اصول میں اپلائی کرتا ہوں کہ اگر میں یہ بچہ ہوتا اور مجھے کوئی استاذ پڑھا رہے تھے تو میں کیا چاہتا کہ مجھے استاذ کیسے پڑھائے. تو جیسا میں چاہتا اب میں اس طرح استاذ بن جاؤں, میں اس طرح استاذ بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ صحیح استاذ بن جاؤں گا. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ مجھے مارا جائے. تو ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. تھوڑا سا میں باہر بازار میں جاتا ہوں. یہ بازار میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پلمبر, الیکٹریشین, یہ کنسٹرکشن کے کام کرنے والے معمار, ان کی استاذی شاگردی بھی ہوتی ہے. ایسے مغلظات بکتے ہیں نا, میں حیران ہو جاتا ہوں اپنے شاگردوں کو, اور ایسا مارتے ہیں ان کو. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ بھی استاذ بن جاتے پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے, یہ بگاڑ کا طریقہ ہے. اس لیے وہی اصول کہ میں اگر اس پوزیشن پہ ہوتا تو میں کیا چاہتا. دوسری بڑی بات جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے وہ گھر کی گھریلو زندگی ہے, ازدواجی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں. گھریلو زندگی, گھریلو زندگی میں شوہر بھی ہوتا ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, ماں بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. ان سب سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کی پہلی اکائی یہی ہے.
اس میں اپنے بچوں کی تربیت میں کیسے کروں؟ اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسے رہوں؟ اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہوں؟ یا والدہ کی خدمت کیسے کروں؟ یا مطلب یہ کہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ میں کیا معاملہ رکھوں؟ اس کے لیے احکام بھی ہے شریعت کے. لیکن سب سے بڑی بات یہ بات ہے کہ اگر میں وہ تھا تو میں کیا چاہتا، اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لاؤ. شوہر یہ سمجھے اگر میں بیوی ہوتی تو میں شوہر سے کیا چاہتا، شوہر کیسے ہونا چاہیے، جیسے شوہر ہونا چاہیے اب مجھے ویسے شوہر بننا چاہیے. بیوی یہ سمجھے کہ اگر میں شوہر ہوتی تو میں کیسے بیوی چاہتا. اگر مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں اسی طریقے سے مجھے بیوی بننا چاہیے. گویا یوں سمجھ لیجیے بیلنس اسی طریقے سے آئے گا. صرف اپنی باتوں کو پیش نظر رکھنا، مثال کے طور پر آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کو صرف بیوی کے حقوق یاد ہے، شوہر کے حقوق یاد نہیں. شوہر کو صرف شوہر کے حقوق یاد ہے، بیوی کے حقوق یاد نہیں. نقصان اسی سے بنتا ہے. اگر شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہو تو یہ تو جوڑ کا معاملہ ہے. اور بیوی کو بیوی کا حقوق کا پتہ ہو، شوہر کے شوہر، تو یہ توڑ کا مسئلہ ہے. منفی منفی کو ریپیل کرتی ہے اور پلس پلس کو ریپیل کرتا ہے. منفی پلس کو اٹریکٹ کرتا ہے اور پلس منفی کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ تو قدرت نے قانون بنایا ہوا ہے. اگر آپ کو شوہر کے حقوق کا پتہ اور شوہر ہے، ریپیلشن، آپ کبھی بھی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. اور بیوی کو صرف بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، شوہر کے حقوق کا پتہ نہ ہو، ریپیلشن، کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکے گی. پھر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ تو نارمل لائف ہے، نارمل ازدواجی لائف، اس کے بارے میں نے عرض کیا. اس میں کمپلیکیشن نسبتاً کم ہے. صرف ساس بہو والا مسئلہ ہوتا ہے، نند باوج کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ مطلب اس کا ٹھیک کرنے کے انداز اور ہیں. اس وقت زیادہ کمپلیکیٹ مسئلہ ہو جاتا ہے جب ایک سے زیادہ بیوی ہوں، اس وقت مسئلہ زیادہ بنتا ہے. چند دن پہلے کسی گروپ میں، واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں نا، کسی گروپ میں ایک صاحب نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا کہ فلاں صاحب کی 2 بیویں تھی، 3 بیویں تھی، بڑے بڑے لوگ کی، فلاں کی 3 تھی، فلاں کی 2 تھی. اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو ایک والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. سارا ایک پورا ایک لکھا ہوا تھا. میں نے نیچے ایک کمنٹ لکھا، نہیں یہ سارے باتیں صحیح ہیں، لیکن صرف ایک بات قرآن پاک کی یاد رکھنا چاہیے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ، ورنہ ایک پہ کنات کرو. یہ بات کہاں جائے گی؟ اس کا بنیادی مسئلہ انصاف ہے. اگر انصاف نہیں کرو تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو. دوسری بیوی کر کے جہنم میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو. کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ انصاف اگر نہیں کرو گے تو معاملہ تو جائے گا اوپر، وہ ختم تو نہیں ہوگا. اسی صورت میں دوسری شادی آج کل کے لحاظ سے بہت بڑا رسک ہے. لیکن اگر کسی نے لے لیا رسک، اب اپنے آپ کو ٹھیک رکھے. اب قدم قدم پر اس کا امتحان ہے، قدم قدم پر اس کا امتحان ہے. کسی بیوی کے ساتھ بے انصافی نہ کرے، کسی بیوی کے ساتھ بے انصافی نہ کرے. کیوں؟ نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. خدا کی قسم، کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ بہت غالب ہے، کمزور کے سر پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ماں کو سب سے زیادہ وہ بیٹا
یا بیٹی عزیز ہوتی ہے جو سب سے کمزور ہوتی ہے یا کمزور ہوتا ہے، سب لوگ اس کو ماں اور مار رہے ہوتے ہیں، ماں اس کو بچا رہی ہوتی ہے. اللہ پاک کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے. آپ بتائیں اللہ پاک کیا فرمائے؟ کمزور کے ساتھ ہوتے اللہ تعالیٰ. کبھی بھی کسی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کبھی بھی کسی کمزور کو خراب نہ کرو، کیونکہ اگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں ہیں. اس وجہ سے میں تو صاف بات بتاتا ہوں، اصولی باتیں کرتا ہوں. ظاہر ہے مجھے کوئی تفصیلات کا علم تو نہیں ہوتا کسی کا بھی، لیکن یہ باتیں تو مجھے کتابوں میں معلوم ہو سکتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے آج کل کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پڑوسیوں نے دوسری شادی کر لی، وہ جو ظلم کے واقعات میں نے سنے، کیا مجھے بھول سکتے ہیں؟ وہ پریشان، یہ کوئی گپ شپ کی بات تو نہیں ہے. اس وقت بھی یہی باتیں میں کرتا تھا. اس طریقے سے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے. انصاف بڑا مشکل ہے، لیکن جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ مدد ضرور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد ضرور فرماتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اپنے آپ کو، قدم قدم پر اللہ سے استخارہ کرے، اللہ سے مانگے، توفیقات مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معاف کرے اللہ تعالیٰ سے، اور جن کے اوپر ظلم کیا ان سے معافی مانگے. اس سے اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور اللہ جل شانہ اپنا فضل فرماتے ہیں. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، مجھے کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، لیکن اصولی بات معلوم ہے کہ اللہ کمزور کے ساتھ ہے تو میں بھی اللہ کے ساتھ ہوں. جو اللہ پاک جس کے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ ہوں. میرا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ جو کمزور ہے اس کے ساتھ میں ہوں، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جو بھی کمزور ہے اللہ کو پتہ ہے کون کمزور ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک بہت سخت بدلہ لے لیتے ہیں. ہاں جی، بہت سخت بدلہ لے لیتے ہیں. اس وجہ سے شریعت نے اصول مقرر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں نہیں تھی. باقی لوگوں کے لیے 4 کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کیسے گزارا ہے ان کے ساتھ دیکھ لیں. باقاعدہ اس چیز کو دیکھیں پھر یہاں تک کہ آخر وقت میں، آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور پوچھا اگر آپ چاہیں تو کیا یہ میں وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزاروں؟ کیوں کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا تھا اور بیماری میں تو آگے پیچھے ہلنے بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو سب بیویوں نے بالاتفاق کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ سے نہ بھی پوچھتے تو سب، کیونکہ ان کو اتنی محبت تھی سب کو کہ ایسی بات نہ ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ راستہ کھولا کہ اس وقت بھی پوچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے سفر پہ تو کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے. یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. عموماً آج کل اگر کوئی اپنی بیوی کو لے جاتے تو لوگ ہنستے ہیں ان کے پیچھے. خدا کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے اور جس کے نام قرعہ نکلتا ان کو ساتھ لے جاتے. پھر جو باریاں مقرر تھی اس کے مطابق ہوتا. ہاں جی، سب کو ایک جیسا راشن، ایک جیسا ملا. فرمایا دل کی بات تو مجھے ظاہر میرے بس میں نہیں ہے، لیکن جو ظاہر ہے وہ میں اسی طرح رکھوں گا برابر، کیونکہ دل پہ تو کسی کا نہیں ہوتا. اگر کسی کے ساتھ
محبت زیادہ ہے مثال کے طور پر، اس پہ پابندی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو دل کا بات ہے. لیکن معاملہ ایک ہوگا. جس کے ساتھ کم محبت بھی ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جس کے ساتھ زیادہ محبت ہے. معاملے کی بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھا جائے گا حقوق ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری. کسی بھی چیز میں آج تو میں نے غالباً صرف تین باتیں بتائی، لیکن بہت وسیع ٹاپک ہے. اس میں تو ہمیں وہ ہے کہ بطور استاذ، بطور شوہر، بطور حکمران، بطور پڑوسی، ہاں جی، مطلب یہ بطور شہری، مطلب سب کی طرح ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے. تو چونکہ ٹائم پورا ہونے والے لحاظ میں مزید تو باتیں نہیں کر سکتا، لیکن جو ہوئی ہے کم از کم ان کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اس نیت سے ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا آسان ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تم میرے اتباع کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے. یہ بات ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ بالتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم نے تو الحمدللہ آج کل جمعرات کو، یہ جمعے کی رات کو سیرت النبی اسی نیت سے شروع کیے. الحمدللہ سید سلیمان رضی رحمۃ اللہ کی سیرت النبی ہے. وہ حضرت نے اپنے علمی تحقیقات سے الحمدللہ روز روشن کی طرح یہ تمام چیزیں اس میں واضح فرمائی ہیں. یہ بھی قبولیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لیتے ہیں. حضرت عامر اور سب کسی ایک خلیفہ سے ایک کام لے لیا اور ایک خلیفہ سے ماشاءاللہ جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہے اسوہ رسول اکرم، وہ کام لے لیا. چھوٹی چھوٹی الفاظ مطلب تھوڑے تھوڑے پیراگراف میں آپ سے کی سنتیں انتہائی آسان طریقے سے بیان فرمائی، تاکہ اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہے اور کوئی زیادہ کتابیں دیکھنی نہ پڑے. ہمارے ایک دوست مدینہ منورہ حج پہ عمرے پہ گئے تھے، تو ظاہر مدینہ منورہ تو جانا ہوتا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھ پہ ایک حال طاری ہو گیا کہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر توفیق چلنے کی توفیق مانگتا رہا. یہ مسلسل یہ والی بات ہے. تو ایک دفعہ مانگ رہا تھا تو کہتے میرے دل کے اندر سے ایک آواز آئی کہ پھر ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے اسوہ رسول اکرم پڑھو نا. پھر ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو اسوہ اکرم پڑھو نا، بھلے جو تم یہ کہہ رہے ہو. تو میرے پاس کہتے یہ مجھے آواز، میں نے کہا بالکل صحیح آواز تھی، یہ کتاب میرے پاس ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں، یہ بہت زبردست کتاب ہے اس مقصد کے لیے، اسوہ رسول اکرم. تو یہ ماشاءاللہ بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ فیض کی کمی نہیں ہے. آج کل کے دور میں آپ کو جو اصل دولت ہے نا جو مل سکتی ہے وہ یہی مل سکتی ہے. یہ جہاں سے بھی لے لو، سنتوں پہ چلنے کا جو ہے کہ سنتوں پہ جہاں تک فتنے ہیں تو فتنوں سے بچنے کے لیے وہ منزل جدید آج کل الحمدللہ ہم نے شروع کیا، وہ اس کو پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. کوئی ایسی بات ہو تو اہل حق کے قریب قریب رہو کہ جتنے جلدی ہو آپ ان تک پہنچ سکے. اگر آپ کی عمر بھر کا یہ مشغلہ رہے کہ اہل حق کے آپ قریب رہیں تو ایک وقت آئے گا، اگر ہمارے دور میں آ گیا مثلا دجال کا خروج ہو گیا تو اس وقت اہل حق امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. تو چونکہ آپ کی عادت ہوگی اہل حق کے قریب رہنے کا اور اہل حق کے پاس جانے کی،
تو آپ ادھر ہی جائیں گے، کسی اور کے پاس پہ نہیں جائیں گے، فوراً ادھر ہی جائیں گے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی ہے کہ اگر کبھی آپ لوگوں کے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو بے شک برف کے جو ہے نا مطلب اوپر آپ کو گھسٹ کر اور پسل کر بھی جانا پڑے، پھر بھی پہنچ کے ان کی بیعت کرنی. آپ تو یہ بات دیکھیں کہاں پر یہ بات ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں برف باری ہوتی تھی؟ اب ہو رہی ہے، اس سال ہوئی ہے. تو اس کا مطلب معاملہ کچھ قریب قریب لگ رہا ہے. چیز ایسی بن رہی ہے کہ شاید یہ نظام بننے والا ہے. ورنہ کہاں سعودی عرب کیا یہ علاقہ مکہ اور مدینہ منورہ کہاں بری باری؟ ہاں جی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے اس کے مطابق بہتری کے جانب. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا واردنا وارض عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. وصلى الله